السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہم تحریک خلافت پڑھ رہے ہیں، اور تحریک خلافت میں ہم نے تحریک خلافت کا پس منظر، خلافت کی مسلمانوں کے لیے اہمیت، اور خلافت کے تحریک خلافت کب سٹارٹ ہوئی، کب شروع ہوئی بر صغیر میں تحریک خلافت کے مقاصد، وفد خلافت، یہاں تک ہم نے، اور مسلم اخبارات کا تحریک خلافت کے دوران کردار، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور آج تحریک خلافت کے ہی ٹاپک میں نیکسٹ ہم پڑھیں گے معاہدہ سیورے اور تحریک خلافت کی سرگرمیاں۔ معاہدہ سیورے، اتحادیوں نے جنگ کے خاتمے پر ترکی سے معاہدہ سیورے کیا، جس کے مطابق ترکی پر بہت بھاری تاوان عائد کیا گیا۔ اب اتحادی کون تھے؟ برطانیہ، امریکہ، روس اور ترکی، اور اس کے جو اتحادی ممالک تھے جیسے کہ جرمنی اور آسٹریا، وہ تو جنگ ہار چکے تھے۔ جب جنگ ہار گئے تو انہوں نے ترکی سے معاہدہ کیا، اور معاہدے کے مطابق ترکی کے اوپر بہت بھاری تاوان عائد کیا گیا۔ جنگ کے خاتمے پر جو ایک فائن کیا جاتا ہے ہرجانہ، اس کو تاوان کہتے ہیں۔ مختلف علاقوں پر اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ترکی کے یعنی جو مختلف علاقے تھے، آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ترکی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، تو اس کے مختلف علاقوں پر اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا، اور تمام عرب علاقوں پر ترکی کا کنٹرول نہ رہا۔ جتنے بھی عربی سپیکنگ علاقے تھے وہ سب کے سب ترکی سے علیحدہ کر دیے گئے۔ حجاز مقدس شریف آف مکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حجاز مقدس یعنی جو یہ سعودی عرب کا سارا علاقہ ہے، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ خاص طور پر آتے ہیں، یہ سارا علاقہ شریف آف مکہ یعنی جو اس وقت مکہ کا حاکم تھا اس کو شریف کہتے تھے، تو مکہ کا جو حاکم تھا شریف آف مکہ، اس کے حوالے کر دیا گیا۔ کیوں اس کے حوالے کیا گیا؟ کیونکہ اس نے اس جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اس شرط پر جب وہ انگریز جنگ جیت جائیں گے تو وہ شریف آف مکہ کے حوالے حجاز مقدس کو کر دے گا، جس نے جنگ کے دوران برطانیہ کا ترکوں کے خلاف بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اس دوران ترکی میں قوم پرست تحریک اٹھی۔ قوم پرست یعنی جو تحریک جو ترک قومیت سے کو بچانے کی کوشش کرتے، جو ترکی کے علاقے کو، جو جہاں پہ ترکی زبان بولی جاتی تھی، ترکی نسل کے لوگ رہتے تھے، اس کو جو بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مصطفیٰ کمال پاشا اس تحریک کے لیڈر تھے۔ انہوں نے ترک فوجیوں کو نئے سرے سے منظم کیا اور آزادی کی جنگ جاری رکھنے کا عزم کیا۔ اب اس دوران ترکی سے ایک ایسا لیڈر ان کا کھڑا ہوا، ایسا لیڈر سامنے آیا جس نے قوم پرست تحریک چلائی، اور اس نے ترک فوج کو نئے سرے سے منظم کیا اور پھر سے ترکی کی آزادی کی جنگ لڑنا شروع کی۔ بیسیکلی ترکی کی آزادی کی جنگ یہی تھی کہ اتحادی افواج ترکی کے مختلف علاقوں میں گھس گئے تھے، قتل و غارت سٹارٹ کی ہوئی تھی، تو ان کو نکالنے کا کام وہاں سے ترکوں کے جو علاقہ تھا، ترکی جو ابھی کنٹری ہے، وہاں سے انہوں نے جنگ کو جاری رکھنے کا عزم کیا، یعنی غیر ملکی افواج کو وہاں سے نکالنے کا کام کیا۔ تحریک، اور اس طرح یہ تحریک معاہدہ سیورے جب ہوا تو معاہدہ سیورے کے تحت جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ عربی سپیکنگ جتنے اس کے ممالک تھے وہ ترکی سے الگ ہو گئے۔ لبنان، مصر، شام، فلسطین، عراق، یہ سب ترکی میں آتے تھے، سب کے سب یہ الگ الگ ٹکڑے بنا دیے گئے ان کے۔ اور ایسا بیسیکلی کیا بھی اسی لیے تھا کہ اسلامی سلطنت تھی بہت بڑی، اس سے غیر مسلموں اور انگریزوں کو خاص طور پر خار تھی، تو اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ترکی کے اوپر ایک بھاری جرمانہ عائد کیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا جو علاقہ تھا حجاز مقدس، جس کو ہم سعودی عرب اب کہتے ہیں، وہاں کا جو حاکم تھا اس نے ترکوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا، اور پھر وہ علاقہ بھی اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس طرح یعنی ترکی کے پاس سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہوئی، تو اور ترکی سارا مختلف حصوں میں ٹوٹ کر رہ گیا تھا، اور اب صرف ترکی کا وہ علاقہ بچا تھا جہاں سے ایک لیڈر ترکوں کا مصطفیٰ کمال اٹھا، اور اس نے فوجوں کو، ترکی فوج کو نئے سرے سے منظم کیا اور جنگ جاری رکھنے کا ارادہ کیا، عزم کیا۔ اسی دوران برصغیر میں کیا ہو رہا تھا؟ تحریک خلافت کی مختلف سرگرمیاں جاری تھیں، جو کہ اس لیے چلائی جا رہی تھیں کہ ابھی بھی ترکی کو، سلطنت عثمانیہ کو ٹوٹنے سے بچایا جائے۔
علی برادران کی رہنمائی میں تحریک خلافت میں نیا جوش و خروش پیدا ہو گیا اور سرگرمیوں میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ جلسے جلوس منظم کیے گئے، رہنماؤں اور عوام نے گرفتاریاں دیں، جیلیں بھر گئی۔ یعنی جب حکومت نے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی کہ ان کو جیل میں بھیج دیا جائے گا، لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو لوگ رضاکارانہ طور پر لوگوں نے گرفتاریاں دے دیں اور اتنے لوگوں نے دیں کہ جیلیں بھر گئیں۔ یعنی حکومت کو اس طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی کہ وہ گرفتاریوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ترک افواج کی مدد کے لیے کثیر رقوم جمع کر کے بھیجی گئی۔ کون سی ترک افواج؟ جو اس وقت بھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جنگ لڑیں گے۔ زخمی ترکوں کے علاج کے لیے ڈاکٹروں اور نرسوں کا ایک وفد ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں ترتیب دیا گیا، جو دوائیں لے کر ترک علاقوں میں خدمات دینے پہنچ گیا۔ رضاکاروں کی کثیر تعداد ترکی میں جا کر کام کرنے لگی۔ رضاکار جو بغیر کسی پیسے کے کام کرتے ہیں۔ انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا گیا۔ تحریک عدم تعاون اور دیگر تحریکوں نے زور پکڑا۔ حکومتی اداروں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ برصغیر کے طول و عرض میں تحریک پھیل گئی۔ یعنی اس تحریک کے ذریعے جو مختلف سرگرمیاں ہوئیں وہ یہی ہوا کہ جلسے جلوس بار بار منعقد کیے گئے، عوام الناس کو لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ تحریک خلافت کے لیے وہ مسلم لیڈروں کا ساتھ دیں، اور عوام نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ برصغیر میں پہلے سے تحریک بہت مقبول تھی، اور عوام نے جب حکومت نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا تو رہنماؤں نے، یعنی جو رہنما اس تحریک خلافت کو چلا رہے تھے، وہ عوام نے اتنی گرفتاریاں دیں کہ اس سے جیلیں بھر گئیں، اور ترکوں کے لیے رقمیں جمع کر کے، فنڈز جمع کر کے بھیجے گئے۔ نرسز اور ڈاکٹرز کا وفد کیا، ان کے لیے دوائیں بھیجی گئیں، اور رضاکار وہاں پر گئے جو جنگی بیمار جو تھے، جنگی زخمی تھے، ان کی مدد کے لیے وہاں پر رضاکار بھی پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں یہ کیا گیا کہ انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تجارتی لحاظ سے انگریزوں کو نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ انگریز اپنا تجارتی مال ہندوستان میں ہی بیچتے تھے، تو برصغیر کے تمام لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ اس کے ساتھ جو تحریک عدم تعاون اور دیگر تحریکیں تھیں وہ بھی زور پکڑ گئیں۔ حکومتی اداروں کا بائیکاٹ کیا گیا، یعنی حکومتی ادارے کون سے ہوں گے؟ سرکاری ادارے جتنے بھی تھے، وہ چاہے وہ تعلیمی ادارے تھے یا دفاتر تھے، اور برصغیر کے طول و عرض یعنی دور دراز تک یہ تحریک پھیل گئی۔ ہر مسلم نوجوان کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، بولیں اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دوں۔ محمد علی کا مطلب یہاں محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، ان کی جو مدر تھیں، ان سے ریلیٹڈ ایک نعرہ بہت مشہور ہو گیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تحریک خلافت کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ گاندھی اور دیگر رہنماؤں کو مسلمانوں نے اپنا لیا۔ دیگر ہندو رہنماؤں کو مسلمانوں نے اپنا لیا۔ بدنام زمانہ مسلم دشمن سوامی شردھانند بھی تحریک میں مسلمانوں کے ہم رکاب رہا، یعنی ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ یعنی جب ہندوؤں نے اور ہندوؤں کے لیڈر گاندھی نے یہ اعلان کیا کہ تحریک خلافت میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، تو مسلمان ان کے اس اعلان سے بہت خوش ہوئے۔ مسلمان ویسے ہی بہت جذباتی قوم ہے، انہوں نے ان کو انالیسز نہیں کیا، ہندوؤں کی جو ذہنیت ہے اس کو وہ اتنے عرصہ ساتھ رہنے کے باوجود سمجھ نہیں سکے کہ ہندو اگر ان کے ساتھ ملے تھے تو ان کا کوئی ذاتی مقاصد ہوں گے، اور ایسا ہی تھا۔ اسی طرح بدنام زمانہ مسلم دشمن، یعنی ایسا شخص جس نے جو بہت زیادہ انتہا پسند تھا اور مسلمانوں کی دشمنی میں ہمیشہ آگے آگے رہا، سوامی شردھانند، وہ بھی اس تحریک میں مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا، اور مسلمان اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر شاہی مسجد دہلی کے اندر لے گئے۔ مسلمانوں نے، یعنی اس حد تک مسلمان اس کا جو پاس تھا اس کو بھول گئے، اور بغیر سوچے سمجھے انہوں نے مختلف اقدامات اٹھائے۔ جس طرح کل کے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے فتوے دلوائے گئے کہ ہندوستان دارالحرب ہے، مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت کرنی چاہیے، جبکہ مسلمان ترکوں کی حمایت کے لیے تحریک خلافت چلا رہے تھے، اور تحریک ہجرت شروع کی گئی، جس سے ہندو تو یہاں سے نہیں گئے، لیکن مسلمان جو فائنینشلی یا اقتصادی طور پر بہتر حالات میں رہتے تھے، اپنے گھر بار بیچ کر یہاں سے چلے گئے، اور وہاں سے آگے وہ افغانستان بھی نہ جا سکے، اور واپس جب آئے تو اتنی ان کی فائنینشیل حالت پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی۔ تو یہ جو ہندو جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ملے تھے، وہ بیسیکلی اسی لیے ملے تھے تاکہ مسلمانوں کو اور نقصان پہنچا سکیں، اور مسلمانوں نے بھی ان ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔
مسلمانوں نے گاندھی کی تحریکوں کے لیے اپنا خون پیش کیا اور اس کے مقاصد پورے کرنے میں ہر طرح تعاون کیا۔ خون پیش کیا کا مطلب یہ ہے کہ گاندھی نے تحریک دم تعاون، سول نافرمانی کی وہ تحریکیں شروع کیں جو حکومت کے خلاف تھیں، اور بیسیکلی اس نے جو ہندو سنت تھی، مقامی جو سنت تھی ہندوستان کی برصغیر کی، اس کو فروغ دینے کی بات کی کہ لوگ مقامی چیزیں یوز کریں، اور زیادہ تر جو مقامی صنعتیں تھیں وہ ان کے مالک ہی ہندو تھے۔ اس سے الٹیمیٹلی فائدہ ہندوؤں کو ہی ہو رہا تھا۔ اسی طرح جتنی بھی اس کی سول نافرمانی کی اور ایسی تحریکیں تھیں جس میں اس کو مسلمان نوجوانوں کی ضرورت تھی، مسلمان نوجوان گاندھی کے ساتھ ساتھ رہے۔ اور خون پیش کیا کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی مار کھانے، جیلوں میں جانے کے لیے مسلمان نوجوان آگے آگے رہے، اور اس طرح گاندھی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ گاندھی مسلمانوں کو مشورہ دیتا رہا کہ علی گڑھ سمیت مسلم اداروں کے لیے ملنے والی حکومتی گرانٹ کو مسترد کر دیں، لیکن کتنا عجیب ہے کہ بنارس کی ہندو یونیورسٹی میں کوئی ہنگامہ نہ کرایا گیا اور نہ طلبہ کو بائیکاٹ کا درس دیا گیا۔ یعنی وہی بات جو میں آپ کو ریپیٹ کر چکی ہوں، پہلے بتا چکی ہوں کہ گاندھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی مسلم دشمن ہندو لیڈر تھے وہ صرف اس لیے تحریک خلافت کے ساتھ میں مسلمانوں کے ساتھ آ گئے کہ ایک بہت مسلمانوں کی مذہبی تحریک تھی، مسلمانوں کی اس سے جذباتی مذہبی وابستگی تھی، تو اس میں وہ مسلمانوں کے ساتھی بن کر اپنے مقاصد بھی حاصل کر لیں گے اور مسلمانوں کے جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں نقصان بھی پہنچائیں گے۔ اور وہ نقصان اس طرح سامنے آیا کہ جس تعلیم کے حصول کے لیے اور تعلیمی اداروں کے لیے سر سید احمد خان نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، اس کو مسلمان لیڈرز نے اور گاندھی نے کے مشورے پر مسلمانوں نے ان اداروں کا بائیکاٹ کیا اور حکومتی امداد کو لینے سے منع کر دیا، جبکہ دوسری طرف جو ہندوؤں کی یونیورسٹی تھی بنارس یونیورسٹی، اور ہندوؤں کے جو تعلیمی ادارے تھے نہ تو وہ بند کیے گئے اور نہ ہی وہاں کے اسٹوڈنٹس کو عملی سیاست میں دھکیلا گیا، اور نہ وہاں کے طلباء نے کسی قسم کا بائیکاٹ کیا۔ بنارس میں مدن موہن مالویہ جو ہندو انتہا پسند لیڈر مشہور تھا، حکومتی گرانٹ حاصل کرنے کے لیے پرنس آف ویلز کو بطور مہمان خصوصی بلا رہے تھے۔ اب جو بنارس یونیورسٹی تھی اس نے یہ کوشش کی کہ جو پہلے گرانٹ مل رہی تھی اس سے زیادہ گرانٹ حاصل کرنے کے لیے، گرانٹ حکومتی جو امداد ہے اس کو کہتے ہیں۔ پرنس آف ویلز جو اس وقت کا پرنس تھا، جو بادشاہ کا بیٹا تھا، اس ملکہ کا بیٹا تھا، بادشاہ کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، ملکہ کا جو بیٹا تھا اس کو خاص طور پر ہندوستان میں مہمان خصوصی اپنی یونیورسٹی میں بلایا۔ اس کی آمد پر اس کو یہاں پر یونیورسٹی میں مہمان خصوصی اس لیے بلایا کہ وہ آ کر کسی گرانٹ کا اعلان کرے گا۔ مسلمانوں نے حکومت سے ملنے والے القابات، خطابات اور آنرری عہدے حکومت کو لوٹا دیے۔ آنرری کہتے ہیں اعزازی عہدے، جو کسی شخص کو صرف عزت دینے کے لیے وہ عہدہ دیا جاتا ہے، جیسے سر سید احمد خان کو لیجسلیٹو کونسل کا 2 مرتبہ رکن بنایا گیا تھا۔ یہ سر سید احمد خان کی میں نے اگزامپل دی ہے، حالانکہ سر سید احمد خان کی اس وقت تک 1898 میں ڈیتھ ہو چکی تھی، اور یہ تحریک ہی 1919 میں شروع کی گئی، یعنی ان کی ڈیتھ کے 21 سال بعد۔ تو سر سید کی مثال اس لیے دی ہے۔ اس کے علاوہ اور جو مسلمان لیڈر تھے جن کے پاس ایسے آنرری عہدے تھے، انہوں نے حکومت کو لوٹا دیے، خطابات واپس کر دیے، القابات واپس کر دیے، اور علی برادران اور دوسرے بہت سے مسلم رہنماؤں جیلوں میں بھر دیے گئے، لیکن تحریک کا زور جاری رہا۔ یعنی حکومت نے جب یہ دیکھا کہ حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہیں، کیونکہ ہندو اور مسلمان دونوں مل کر تحریک لڑ رہے تھے، ہندو اپنے مقاصد کے لیے ہی صحیح لیکن مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو اس طرح جب حکومت کو لگا کہ اب حالات کنٹرول میں نہیں ہیں، تو اس نے جو اہم مسلم لیڈرز تھے، خاص طور پر علی برادران جو تحریک خلافت کو چلانے والے تھے، ان کو جیلوں میں بند کر دیا، لیکن تحریک کا زور وہ ختم نہ کر سکے۔